والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. صاحبان ایمان، بزرگان قوم، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء علیہم السلام، اللہ نے یہ ذمہ اپنے کاندھوں پر رکھا کہ اس نے انسانوں کو ہدایت فراہم کی اور یہ اعلان کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری ہدایت کرنے کا ذمہ مجھ اللہ کا ہے، دنیا و آخرت کا اختیار بھی مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہدایت خدا سے روگردانی کر کے، سرتابی کر کے، سرپیچی کر کے، انحراف اختیار کر کے دنیا میں ممکن ہے کہ زندگی آرام سے گزار لے، مگر اس نے ساتھ ساتھ کہا ہے آخرت بھی میرے ہی اختیار میں ہے. اگر میری دی ہوئی ہدایت کے بغیر تم نے کسی راستے کو منتخب کیا تو یاد رکھنا اگر اس دنیا میں بچ گئے تو میرے قہر و جلال سے آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین، اس فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ہمیں یہ یقین ہے، ہمیں یہ اطمینان ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی صحیح بالکل، ہمیں یہ یقین ہے، ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے اپنی دنیا کا اختیار بھی اللہ کو سونپا ہے اور آخرت کا اختیار بھی اللہ کو سونپا ہے. ہم نے اپنی دنیا کے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے اور ہم نے اپنی آخرت کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. اس لیے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب رحمان و رحیم نے ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے ایسا رہبر عطا کیا ہے جس رہبر کو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کتنے کروڑ ہاتھ سجدے بھی کیے جائیں تو اللہ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید کے بعد توجہ رکھیے گا اہل علم حضرات، صاحبان فکر و نظر، خصوصاً نوجوان میرے دوست، اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے تو یہ اعلان کرنا حق بجانب ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد محبت اہل بیت وہ نعمت ہے کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے تئیں یہ کوشش کر رہا ہوں اور کرتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ بامعنی ہو تاکہ اعتراضات سے بچتا ہوا اور اپنی بات کو مفہوم بناتے ہوئے درمیان سے گزرتا چلا جاؤں. عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد محبت و ولایت اہل بیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں پھر اس سے بڑی نعمت کوئی ہے نہیں ہے. اب لاکھوں شکر بھی اگر ادا کیے جائیں تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے ہدایت کا ذمہ میرے اوپر ہے، دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے.
تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اختیارات کو مجھ اللہ ہو قادر کے حوالے کر دو، پھر چین سے زندگی گزارو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور یہیں سے میں گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی۔ شاید ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تیری انسان کوئی حقیقت نہیں تھی، تو کسی ذکر کے قابل بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے قابل ذکر بنایا، ہم نے تجھے قابل تعریف بنایا، ہم نے ماں اور باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا، من نطفۃ امشاج، ہم نے ماں اور باپ کی کار فرمائی کے ساتھ تجھے اس دنیا میں بھیجا، درمیان میں ہم نے والدین کو رکھا ہے، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تخلیق میں والدین کے محتاج ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا ماں اور باپ کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا، اس نے پیدا کیا ہے، جو تمہارا باپ تھا اسے بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب نے جب ایک منزل پہ آگے بڑھ کے کہا تو ماں کی، اب چونکہ بات آ گئی ہے تو ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، ماں کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ جملہ کافی ہے اور ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے بغیر باپ کے تو بچہ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بغیر باپ کے تو بیٹا پیدا کیا ہے، مگر بغیر ماں کے کوئی بیٹا پیدا نہ کر سکا۔ صلوات پڑھیے باواز بلند محمد و آل محمد۔ یا اللہ تو چاہتا کیوں ہے؟ ماں باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ ماں باپ کو وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو صاحب اختیار ہے کہ بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بغیر وسیلے کے تم اس دنیا میں آ نہیں سکتے، تو بغیر وسیلے کا جا کیسے سکتے ہو؟ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یہ آیت کل میں نے تلاوت کی، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو، ہم نے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا ہے، جو ضروری ہدایت تھی ہم نے تمہیں پہنچا دی۔ ذرا سا ایک منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، دیکھیے ہدایت ہے دو طرح کی، ایک ہدایت ہے حقیقی تکوینی فطری، ایک ہدایت ہے تشریعی۔ ہدایت تکوینی میں، ہدایت فطری میں، ہدایت حقیقی میں سب شریک ہیں، اللہ کی ساری مخلوق شریک ہے، انسان بھی اور حیوان بھی۔ اس کو ایک لفظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فطری طور کے اوپر جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ انسان کو بھی دیتا ہے اور حیوان کو بھی دیتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں اس بات کو کھول کے کہہ دوں اپنے بچوں کے لیے، فطری طور کے اوپر جو ہدایت دیتا ہے اللہ انسان کو بھی دیتا ہے، حیوان کو بھی دیتا ہے۔ وہ بچہ انسان کا جو اس دنیا میں آ رہا ہے، جس نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی ہے، اسے کس نے شعور دے دیا کہ تیری ماں کا شیر یہاں ہے؟ وہ اپنے رزق کی تامین اور تلاش کے لیے اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس، یہ ہے ہدایت تکوینی، ہدایت فطری۔ اور حیوانوں کی اگر مثال لے لیجئے تو آپ یوں کہیں گے کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا ہے، یہ ہدایت فطری ہے۔ فطری طور کے اوپر ہدایت جو ملتی ہے اس میں انسان اور حیوان برابر ہیں، فطری جو ضرورتیں ہیں اس میں انسان اور حیوان برابر ہیں۔ میری طرف متوجہ رہیے، جو آ رہا ہے الحمدللہ اسے آنے دیجئے، اور جو کسی ضرورت سے جائے گا اسے جانے بھی دیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اگر ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ سلپ کرتا ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے اور سننے والوں کو مربوط موضوع نہیں پہنچ سکتا۔ فطری ہدایت میں انسان اور حیوان برابر ہیں، اس کو بھی اللہ نے ہدایت کی اور انسان کو بھی اللہ نے ہدایت کی۔ فطری ضرورتوں میں انسان اور حیوان دونوں
برابر ہیں، ضرورتوں میں بھی دونوں برابر ہیں۔ انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے، انسان بھی سوتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے، انسان بھی معاش کماتا ہے، حیوان بھی رزق کی تلاش کرتا ہے، انسان بھی جیتا ہے، حیوان بھی جیتا ہے، انسان بھی مرتا ہے، حیوان بھی مر جاتا ہے۔ انسان کے یہاں بھی توالد و تناسل اور اولاد کا سلسلہ ہے، حیوان کے یہاں بھی توالد و تناسل و اولاد کا سلسلہ ہے۔ اپنی عمر حیوان بھی جیتا ہے، اپنی عمر انسان بھی جیتا ہے اور جی کے مر جاتا ہے۔ اب اگر میری بات آپ حضرات کے ذہنوں تک جہاں جہاں جا رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے، تو میری بات کی آپ تائید فرمائیں گے کہ کھانے اور پینے میں حیوان برابر ہیں، سونے اور جاگنے میں حیوان برابر ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے میں حیوان برابر ہیں، معاش کمانے میں انسان برابر ہیں، جینے اور مرنے میں حیوان برابر ہیں۔ یعنی ابھی حیوانیت اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حیوانیت اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے تو رب کچھ انسانوں کو کہتا ہے اولئک کل انعام، یہ جانور ہے، جانور، ان کی زندگی جانوروں کے جیسی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک اگر کوئی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ بس اسے یہ فکر ہے کب اٹھنا ہے، کب کاروبار پہ جانا ہے، کب اپنی زندگی جینا ہے اور کب مر جانا ہے، جیسے انسانوں کی اکثریت کا حال ہے، تو یہ انسانی زندگی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا میرے دوستو، کیا کر، یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ تو حیات حیوانی ہے۔ اور وہ جس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان حیوان رہ جائے۔ تو یہ کاروان انسانیت حیوانیت کی حدود سے نکلے گا کیسے؟ سوال یہ ہے کہ یہ انسانیت کا کاروان حدود حیوانیت سے نکلے گا کیسے؟ رب نے کہا اس ہدایت کو تسلیم کر، اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جا، انسان بنتا چلا جا۔ اللہ کا شکر ہے ہم حسینی ہدایت کے چراغ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم حسینی ہدایت کے چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ پھر تہدید کے انداز میں خدا یہ کہتا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اگر ہماری بات نہ مانو گے تو تم عیش کرو گے، نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے کہا ایک تو کافر ہیں، ایک شاکر ہیں۔ بس میں نکل رہا ہوں تمہید سے۔ ہم نے راہ ہدایت کو روشن کر دیا ہے، یہ اب انسانوں کو اختیار دیا ہے، چاہے شاکر بنے چاہے کافر۔ اس ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت تشریعی، دین کی ہدایت، آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں دین کی ہدایت۔ فطری ہدایت میں انسان و حیوان شریک ہیں، لیکن جو تشریعی ہدایت ہے، دینی ہدایت ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس ہدایت کو قبول کرنے میں تجھے مجبور نہیں کیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، تیری اپنی مرضی، چاہے میرے بنائے ہوئے ہادی کو مان لے، توجہ، چاہے میرے بنائے ہوئے ہادی کو مان لے یا اپنی مرضی کے رہبر کو مان لے، مگر یہ یاد رکھنا میرے ہادی کو مانے گا تو سرخرو رہے گا، اپنے بنائے ہوئے رہبر کو مانے گا تو ذلیل رہے گا۔ تو ایک کافرین ہیں، ایک شاکرین ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی نعمت کا ہم نعمت ہدایت کا شکر کرتے ہیں۔ کچھ شاکرین ہیں، کچھ کافرین ہیں۔ بس نتیجے تک یہاں یہ بات پہنچ رہی ہے کہ جب دو راستے ہیں انسانیت کے، آخر تک انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کو میں اسی طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جب انسانیت نے دو راستے اختیار کیے ہیں، ایک شکر والا، ایک کفر والا، تو وہاں آخرت میں بھی نتیجے دو ہی تو ہوں گے۔
نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا کہ اللہ سب کو اٹھائے اور نیکوں کو بھی جنت میں ڈال دے اور بدوں کو بھی جنت میں ڈال دے. کچھ لوگ یہی گمان کرتے ہیں. اللہ نے کہا جب تم نے راستے دو اختیار کیے ہیں تو یہ یاد رکھنا, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جسے ہم جہنم میں ڈالیں گے, ایک فرقہ ایسا ہوگا جسے ہم جنت میں ڈالیں گے, اس لیے کہ ہم عادل ہیں, انصاف کرتے ہیں. غور کیجئے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مولویوں کی عدالت نہیں ہے, یہاں ملا عدالت نہیں کر رہا ہے, اللہ عدالت کر رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ شیعہ دوسروں کو جہنم میں پہنچاتے تھے, نہیں, یہاں بات شیعہ سنی کی تو ہے ہی نہیں. توجہ رکھیے گا, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فرقہ جنت میں, ایک فرقہ, بولو میرے ساتھ, جہنم میں. یہ اللہ نے فرقے رکھے ہیں. کتنے ہیں فرقے؟ دو, ایک جنت والا, ایک جہنم والا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سورہ شورا کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فرقہ جنت میں, ایک فرقہ جہنم میں. تو دوسروں کی بات چھوڑیے میاں, جو قرآن پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ والے ہیں, محمد رسول اللہ والے ہیں, انہیں تو اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے, وہ کام کرنے چاہیے اللہ تاکہ اس فرقے میں داخل کر دے جو فرقہ جنت میں جانے والا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے دو ہیں. میں اس بات پہ زیادہ نہیں رکوں گا, اشارہ کر کے بولا, قرآن مجید نے دو فرقے بتائے اور نبی صادق نے کہا 73 ہوں گے. ایک ناجی 72 ناری, ایک فرقہ ناجی, ایک باقی کے ناری. سنی شیعہ بریلوی اہل حدیث کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے, سب نے اس حدیث کو مانا ہے نا. 73 تو بھائی ادھر اللہ کہہ رہے 2, یہ کہہ رہے 73, تو 2 کو 73 میں کیسے ضم کریں تاکہ خدا اور رسول کی بات ایک ہو جائے. مسئلہ غور کیجئے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کا کلام کچھ کہے, خدا کا کلام کچھ کہے, یہ تو وما ینطقو کے پہرے لگے ہوئے ہیں. تو اب کوئی تو ترکیب مسلمان اختیار کرے تاکہ یہ 73 بھی 2 ہو جائیں, تاکہ اللہ کے 2 سے مطابقت ہو جائے. نبی نے کہا 72 ناری ہیں, ایک ناجی ہے, تو مسلمانوں کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ ایسی کیا چیز ہے جو 72 میں ہے اور ایک میں نہیں ہے. ایسی وہ کیا چیز ہے بھئی, یہ تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو 72 میں ہے اور اس ایک فرقہ ناجی میں نہیں ہے, اور کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس ایک میں ہے, ان 72 میں نہیں ہے. عزیزان گرامی, فرش عزائے حسین پہ بیٹھ کے رونے والوں, آپ کو ظاہراً حسین ہر جگہ مل جائے گا, مگر حسین کے غم میں آنسو بہانے والا کہیں نہیں ملے. ولایت علی اور محبت حسین, یہ 2 چیزیں لازم ہیں عزیزان گرامی, جو ہمیں اس منزل پہ سمجھاتی ہیں کہ اگر انہیں اختیار نہ کیا تو نتیجہ کیا ہونے والا ہے. آئیے اب 1-2 مثالیں قرآن مجید سے بھی جلدی پیش کروں, مجھے تھوڑا آگے بھی بڑھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. بس ترجمہ پیش کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے, اے لوگوں کیا سمجھتے ہو, ام نجعل الذین, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, عمل صالح انجام دیتے ہیں, میں ان کو کیا ایسے لوگوں کی طرح بنا دوں گا کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں.
دیکھیں عزیزان گرامی، یہ منزل ایسی ہے، اور یہ اس طرح کے بیانات ہر مجمع میں تو نہیں کیے جاتے. مجھے اپنے اوپر بہت کم اعتبار ہے، آپ کے اوپر بہت زیادہ اعتبار کر کے میں ہمت کر رہا ہوں، اور قرآن آپ کے درمیان میں پڑھنے کی میں ہمت حاصل کرنا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا. اور اگر علی والوں میں قرآن نہ پڑھا جائے گا تو پڑھا کہاں جائے گا؟ تو تھوڑا سا اس کو وسعت قلبی کے ساتھ برداشت کیجئے، اس لیے کہ اسی فرش پہ بیٹھنے والوں کے مولا کے لیے نبی نے کہا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. یاد ہے نا یہ حدیث آپ کو؟ علی مع القرآن. ثواب لے لیا کرے کبھی کبھی جو چیزیں یاد ہیں. والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ آپ کے مولا کی بات ہے، کسی اور کے مولا کی نہیں ہے. تو اگر مولا ہی قرآن کو نہ سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجبور کر دیتا ہے منبر. لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہیں بھی تلاوت کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور ہمارے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے، اور اللہ بھی بار بار کہہ رہا ہے. مگر میرے نوجوان دوستو، سمجھے گا تو وہی جو پڑھے گا. میں بڑی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، سمجھے گا تو وہی کہ جو قرآن مجید کو پڑھے گا. آپ ہی کے مولا کے ساتھ قرآن ہے، اور آپ ہی کے مولا نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، کالمفسدین فی الارض، ہم ان لوگوں کو ان کے ساتھ رکھیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجرین کے ساتھ رکھیں گے؟ کبھی نہیں. پھر ایک منزل پہ ارشاد ہوتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کے ساتھ رکھیں گے؟ مسلم ہے، مجرم ہے. عزیزان گرامی، کاش میں کہہ پاؤں اور آپ کسی قدر سمجھ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے مسلم ہے، مجرم ہے، بے نمازی ہے، بے روزے دار ہے. بے نمازی کے جیسے نہیں ہو سکتا، بے روزے دار کے جیسا نہیں ہو سکتا، بے دیندار کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو، یہ اصول اللہ نے قائم کیا ہے، تو ایک امتی نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک درود شریف پڑھ لیجئے محمد والے محمد. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ فکر نہ کرنا کہ جنت میں چلے جاؤ گے. عزیزان گرامی، اگر انسان لطف لے، قرآن مجید بڑی کھول کے باتیں کر رہا ہے، بڑی کھول. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ یہ مسلمانوں، یہ جو جن کا پتہ مسلمان ہے نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. فما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقلیں کیا غلط فیصلہ کر رہی ہیں کہ تم مجرموں کو مسلم قرار دے رہے ہو، مسلموں کو مجرم قرار دے رہے ہو. میرے دوستو، میرا کام اشارے کرنا ہے، باقی کی تقریر آپ ہی سمجھیں گے. فما لکم، یہ مسلسل آیتیں اللہ کہہ رہا ہے فما لکم کیف تحکمون، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو مسلمین ہیں انہیں مجرم قرار دے رہے ہو، انہیں مجرم اور مجرموں کو مسلمان بتا رہے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. دیکھیں صاحب، مجھے تو بہت لطف آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی لال کتاب ایسی ہے کہ جس میں تم سبق پڑھ کے یہ کام کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. یہ تو بتاؤ نالائقو، وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن تو ہے نہیں، قرآن نہیں ہے.
یہ بتاؤ کہ کس کتاب میں تم یہ پڑھ پڑھ کے فیصلے کر رہے ہو، مسلموں کو مجرم قرار دے رہے ہو؟ اتنے سارے ہنگامے کے بعد بھی آج بھی کچھ منافق ایسے ہیں جو ایران کی حمایت میں بات نہیں کر رہے۔ میں نے ساری تقریر آپ کی خدمت میں کی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم لکم فیہم ما تخیرون، اچھا کیا تم نے کوئی اللہ میاں کے اوپر احسان کر دیا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ آخرت میں اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہدایت خدا کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ انسان، بلکہ انسان کو چھوڑیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ ہدایت خدا کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ کیا چیز ہے سب سے قیمتی اس دنیا میں؟ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے اس دار فانی میں، اس دنیا میں، تو وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہ جائے، انسان کا تقوی محفوظ رہ جائے، انسان کو ہدایت مل جائے تاکہ آخرت میں نجات مل جائے۔ ورنہ یوں تو اہل دنیا کے نظر میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، اور ہماری نظر میں بھی ہے نا۔ نجات قیمتی نہیں ہے، باقی تو بہت ساری چیزیں قیمتی ہیں۔ آج کل کی سوسائٹی اور سماج میں، اور آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہزاروں سال پہلے کی سوسائٹی اور سماج میں بھی جس چیز کو قیمتی سمجھا جاتا تھا وہ مال و دولت تھی، کل بھی اور آج بھی۔ کس چیز کو قیمتی سمجھ رہا ہے انسان؟ مال کو، دولت دنیا کو۔ یحبون المال حبا جما، یہ لوگ عجیب ہیں، مال دنیا جمع کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مال دنیا کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ میں سے میرے کچھ دوست گھبرا گئے ہوں گے کہ مال دنیا کے خلاف اللہ بات کر رہا ہے، یا اللہ کیا کہہ دیا؟ کہا سنو، ساری باتیں میں نہیں کہتا، کچھ وہ بھی کہتے ہیں جنہیں میں نے ہادی بنایا ہے۔ واقعاً مال دنیا ہر کسی کو چاہیے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ مال دنیا کے حصول میں کوئی برائی نہیں، جتنا مال کماؤ کوئی پابندی نہیں ہے، مالدار رہو، اللہ کسی کو فقیر دیکھنا نہیں چاہتا، سارے مالدار رہیں، مگر بس ایک فارمولہ یاد رکھنا جو علی علیہ السلام نے بتایا۔ فارمولہ یہ ہے لوگوں، مال بری چیز نہیں ہے، مگر یہ خیال رہے کہ ہمیشہ تم مال کے مالک رہنا، ایسا نہ ہو مال تمہارا مالک بن جائے۔ غور کیا آپ نے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں عزیزان گرامی، غور کریں گے۔ مولا علی کہتے ہیں ہمیشہ مال کے مالک تم رہنا، ایسا نہ ہو کہ مال تمہارا مالک بن جائے۔ جن لوگوں کا مال مالک بن جاتا ہے کبھی وہ فرعون کی طرح ذلیل ہوتے ہیں، کبھی شداد و حمان کی طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ مال تمہارا مالک نہ بنے۔ مولا فرماتے ہیں جن لوگوں کا مال مالک بن جاتا ہے، یہ مال اسے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ بس ایک جملہ تاریخ سے آپ کی خدمت میں کہہ دوں، امیر شام اپنے وزیر عمر عاص سے کہتا ہے صف لی علیشا، کمال وہی ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے۔ عزیزان گرامی، ذہنوں کو تھوڑا ساتھ رکھیے گا، حالات حاضرہ بھی آپ کے پیش نظر رہیں۔ کمال وہ ہے، خوبی وہ ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ وہ کہتا ہے حاکم بنا ہوا ہے، تخت و تاج جس کے اختیار میں، وہ کہتے ہیں عمر یہ بتا صف لی علی، علی کی میرے سامنے صفت بیان کر،
کہا سب سے چھوٹی علی کی صفت یہ ہے کہ علی کے پاس اگر 2 مکان بھرے ہوئے ہوں، سنو علی والو، علی کے پاس اگر 2 مکان بھرے ہوئے ہوں، ایک خس و خاشاک سے، گھاس پھوس سے، اور ایک سونے چاندی سے، اور انفاق کی منزل آ جائے، سخاوت کرنے کا مرحلہ آ جائے، تو علی سونے اور چاندی کو پہلے تقسیم کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مال ہونا بری بات نہیں ہے، الحمدللہ ہم ان نزاکتوں کو، ان حقیقتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جب دین پکارے، جب ضرورت دینی ہو تو پھر اس مال کو خرچ کر دیا جائے، یہی مال کا مالک ہونا ہے۔ توجہ با 2 جملے میں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سنو، یہ خیال رکھنا، سب سے قیمتی دنیا کی نگاہ میں مال ہے، مال سے زیادہ بھی ایک چیز ہے جو قیمتی ہے۔ آپ میری تائید کریں گے، اور یہ بات ایسی نہیں کہ جس میں میں بہت دیر آپ کا وقت لوں گا۔ مال سے زیادہ قیمتی ہے انسان کی جان۔ کتنی ہی مصیبتوں سے کمایا ہو، رات دن ایک کر دیوں ہو، کتنی ہی تکودو کی ہو، نہ دھوپ دیکھی ہو، نہ گرمی، نہ برسات، جس مال کو ہم نے جمع کیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے، وہ ہے انسان کی جان۔ کا جتنا بھی مال لگ جائے، چاہے فقیر ہو جاؤں، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجئے گا، جان بچ جائے۔ ہر کسی کو جان کی فکر ہے کہ مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، چلا جانا ہے تو چلا جائے، لیکن میری جان بچ جائے۔ کیا بچ جائے؟ جان۔ اور یقیناً قیمتی چیز کو بچانا واجب ہے۔ کچھ ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں کہ بستر بیماری پہ مر جاتے ہیں مگر ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے۔ ہیں ایسی مثالیں بھی، ہیں نا ایسی مثالیں بھی۔ زندگی گزر جاتی ہے، حج پہ نہیں جاتے، زیارات پہ نہیں جاتے، ہیں ایسی مثالیں بھی۔ مولوی تو مجھے کیا سمجھا رہا ہے، میں اپنی زندگی بھر کی کمائی حج و زیارات میں لگا دوں؟ خدا کہتا ہے ہم دیکھیں گے تجھے کتنے دن یہ تیرے کام آنے والا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، میں نتیجے تک پہنچ رہا ہوں۔ مال بہت قیمتی، لیکن جان اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ لیکن جس جان کے اوپر انسان اپنا سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اس جان سے بھی ایک چیز قیمتی ہے، اس جان سے بھی ایک چیز قیمتی ہے، اور جسے اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا خوب اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں یہ بات نہیں ہے، اور یہاں کوئی مذہب کی بات بھی نہیں ہے کہ جو بات میں اب کہنے لگا ہوں، اس قیمتی چیز کا جو میں انٹروڈکشن کرا رہا ہوں، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، بس انسانیت سے ہے، شرافت انسانیت سے ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، شرافت انسانیت سے ہے اس قیمتی چیز کا تعلق۔ وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کا عزت۔ میں پھر مرتب کر رہا ہوں، سب سے قیمتی مال، مال سے زیادہ قیمتی جان، جان سے زیادہ قیمتی، لیکن شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، خدا کے واسطے چلو میرے لفظوں کے ساتھ، میں شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، شریف معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر انسان کے گھر کی عزت پہ آنچ آ جائے تو جان دے دیتا ہے، یہ ہے شریف لوگوں کا معاملہ کہ وہ اپنی عزت کو بچاتے، اور یہ ہے ذلیل لوگوں کا معاشرہ جو اپنی گھر کی عزتوں کو یہودیوں کے سامنے پہ۔ اللہ اکبر، مدد۔ شان ہماری حزب اللہ، شان ہماری حزب اللہ، شان ہماری حزب اللہ، پہچان ہماری حزب اللہ، پہچان ہماری حزب اللہ، حیدری
عزت بہت پیاری ہوتی ہے. یہ ساری قرآن کی ہدایتیں ہیں. آخر کیا ہو گیا قرآن کو پڑھنے والوں کو؟ بس خالی اس بات پہ فخر کرنا ہے شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے، بس اسی فخر پہ جی رہے ہو. یا قرآن پہ عمل بھی ہے. قرآن پہ جب تک عمل نہیں کیا جائے گا ہدایت نہیں ملے گی. قیمتی چیز ہے مال، لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کی جان. اور جان کو بچانے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے نا. اس جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے انسان کی عزت. تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ آخر ان طاقت رکھنے والوں کو اپنی عزت کا کیوں خیال نہیں ہے. عزت کا خیال عزت داروں کو ہوتا ہے، ذلیلوں کو نہیں ہوتا. حسین علیہ السلام کا دامن چھوڑ کے جو عزت دار بننا چاہتے ہیں نہ کل بن سکے، نہ آج، نہ قیامت. اس لیے کہ یہ پیغام حسین علیہ السلام کا ہے نا. مولا کے 2 قول ہیں آپ نے سنے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قول میں پیش کر رہا ہوں جو کم پڑھا جاتا ہے. یہ قول بھی آپ نے سنا ہے، الموت خیر من حیات فی غل. موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. ذلت کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. الموت، یہ فقرہ میرے مولا کا، الموت اولا من رکوب العار. عزت کی موت ذلت کی سواری پہ سوار ہونے سے بہتر ہے. میرے دوستو توجہ کرو میں کیا کروں. مولا فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العار. ارے ذلیل ہونے سے بہتر تھا کہ مر جاتے. مر جاؤ مگر عزت نہ دو. مر جاؤ مگر عزت کا سودا نہ کرو. اور اب وہ فقرہ پڑھ رہا ہوں جو کم پڑھا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العار. ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. اور پھر کیا کہتے ہیں، العار اولا من رکوب النار. جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ ذلت کی زندگی پالو. اللہ اکبر. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے ہدایت، یہ ہدایت ہے جو من جانب اللہ ہے. میں پھر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات میری پہنچی نہیں ہے نوجوانوں تک. مولا فرماتے ہیں العار اولا من دخول النار. جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ بے عزتی برداشت کر لو. گھبرا گئے آپ. یہ بتائیے آپ کی اور میری عزت زیادہ قیمتی ہے یا جہنم سے بچنا؟ جہنم سے بچنا زیادہ قیمتی ہے. لہذا اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے نا، اور آپ کو کیا ہمیں تانے ہی تانے ملتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میرا مولا کہتا ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں اگر تمہیں کوئی نیچی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اسے برداشت کر لو مگر جہنم کا سودا نہ کرو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ کی جانب سے ہے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، وقت اتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے جس کا مجھے اندازہ تک نہیں ہو پاتا. ایک ذرا صلوات عنایت کر دیجئے محمد والے. بہت غور سے سننے والی بات ہے، اس لیے کہ میں اپنی گفتگو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ صرف لفاظی اور خطابت نہ ہو. بات دور دور تک جاتی ہے اور جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے حوالے سے. جہاں جہاں تک بات جا رہی ہے، میرا سنی شیعہ بھائی جو سن رہا ہے بالکل کسی بھی اختلاف کی، حسد کی اینک اتار کے اس بیان کو دیکھے اور صاف کانوں کے ذریعے سے میری بات کو سنیں کہ حقیقت کیا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان اگر ذلیل ہے تو اس ذلت کی وجہ کیا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، دین میرے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے.
اسلام کسی مسلمان کے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ سرکار رسالت ختمی مرتبت کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے۔ نبی کا کام دین بنانا نہیں ہے۔ تھوڑا بس ہاں سر ہلاتے چلے آئیے تاکہ میں مطمئن سا رہوں اور تاکہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں۔ دین کسی مسلمان کے گھر کا نہیں، مسلمان تو چھوڑیے، دین تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا بھی نہیں ہے۔ اور میرے پاس قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے اشارہ کر دیا آیات اب نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ایک ٹکڑا پڑھا ہے، آپ کبھی سمجھے کہ پڑھنے لگے، نہ کہہ کے پڑھنے لگے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی، تجھے ہم نے ایک قانون کا پابند بنایا ہے، تم قانون بنانے والے نہیں ہو، تم شریعت بنانے والے نہیں ہو، شریعت پہنچانے والے ہو۔ آپ قانون بنانے والے نہیں ہو، قانون کو بتانے والے ہو۔ چلیے مجھے کہیں اور جانا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر کے بڑھا ہوں۔ نبی بنا نہیں سکتا، نبی کا کام ہے بتانا۔ نبی کسی کو جب بنا نہیں سکتا تو امتی کسی کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں۔ جب یہ اختیار، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل آئے گی تو پڑھوں گا، جب یہ اختیار نبی کو بھی نہیں ہے کہ نبی کسی کو بنائے، تو امت کو کس نے اختیار دیا کہ امت اپنا رہبر خود بنا لیں؟ اچھا جس جوان کے ذہن میں غدیر آ رہی ہے، بس اس کو جملہ کہہ کے میں اس کے ذہن کی پریشانی کو دور کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پھر غدیر میں کیا ہوا تھا، کیا نبی نے علی کو مولا بنایا نہیں تھا؟ تو نہیں، قسم خدا کی نہیں۔ اتنا ٹکڑا نہ نکال لے، کوئی کلپ نکال کے وائرل کر دے کہ مولوی نے کیا کہہ دیا۔ پوری بات سنیں، پیغمبر نے غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں تھا، امت کو بتایا تھا کہ تمہارا مولا ہوں۔ پیغمبر نے بتایا تھا۔ نبی آئے ہیں تبلیغ کے لیے۔ سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، 118 119 اشارے کروں گا صرف۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حبیب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اب جو آپ کی بعثت کے بعد بھی آپ نے ہدایت کر دی، اس کے بعد بھی جو جہنم میں جائیں گے ان کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ، آپ نے تبلیغ کر دی، نہ ماننے والے اب جہنم میں جا رہے، تو اب آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے، اب آپ کے ذہن میرے ساتھ بالکل ہو جانا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حبیب میرے رسول، یہ یہودی اور نصرانی یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں اگر آپ ان کے اصول مان لیں۔ بھائی پرواز کرنے چاہیے آپ کے ذہن خدا کے لیے ہیں۔ لن تتبع ملتہم، اے میرے نبی، لن تتبع عنک الیہود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہو سکتے ہیں؟ حتی تتبع ملتہم، اگر آپ ان کی ملت، ان کی شریعت، ان کے اصول، ان کے قانون مان لے، تب راضی ہوں گے، تب راضی ہوں گے۔ عورتوں کو پیش کر کے، اپنے گھر کی ناموس کو پیش کر کے مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہود راضی ہو جائیں گے۔ میرے
دوستوں غور کرو میں کیا بات کر رہا ہوں. ارے جب یہ نبی سے راضی نہ ہوئے تو تم سے کیا راضی ہوں گے؟ لن ترضا تاکید ہے، کسی بھی صورت میں یہ راضی نہ ہوں گے. حتی تتبع ملتہم، ہاں اگر آپ ان کی ملت کو تسلیم کر لیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے قول ان الہدا هو الہدا، ہدایت بس وہی ہے جو اللہ نے دی ہے. غور کرنا، ہدایت میرے نبی اصل وہی ہے کہ جو من جانب اللہ ہے. اب دیکھیے لہجہ قرآن مجید کا بدلہ. اللہ کہہ رہا ہے لئن اتبعت اہواءہم، میرے نبی اگر آپ نے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس قرآن کے بعد، اس علم کے بعد کہ جو تمہارے پاس آ چکا ہے. جوانوں میں پھر دوہرا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس منزل پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور صرف کر رہا ہوں اپنے بدن کی، جسم کی، اپنے روح کی پوری طاقت، تاکہ مطلب منتقل کروں اور آپ کے ذہن مطمئن ہو جائے کہ زمانے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی لئن اتبعت اہواءہم، اگر تم نے یہود و نصارہ کی اتباع کر لی قرآن مجید کے نزول کے بعد، علم آ جانے کے بعد، لئن تو پھر کیا ہوگا کہ نہ من ولی ولا نصیر، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، نہ آپ کا کوئی حامی ہوگا. اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے قرآن مجید. اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہود و نصارہ کی بات مانی جبکہ تمہارے پاس قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن رکھنے کے بعد بھی یہودیوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میرے حبیب آپ پہ تو قدرت کی ساری نعمتیں قربان، مگر یاد رکھنا نہ آپ کا کوئی حامی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ حامی ہوگا من ولی ولا نصیر، نہ آپ کا کوئی حامی، نہ آپ کا کوئی مددگار. میاں جب یہودیوں کی پیروی کر کے نبی کا کوئی مددگار باقی نہیں رہ جاتا تو امتی کا مددگار، امتی کا مددگار کہاں سے رہے گا؟ اور یہ یاد رکھنا جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس قرآن ہے، ان کی اللہ مدد کرتا ہے، ان کی اللہ مدد کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ قرآن تمہارے پاس ہے، علم تمہارے پاس ہے، حق تمہارے پاس ہے، تو ہم تمہارے حامی بھی ہیں، ہم تمہارے مددگار بھی ہیں. مدد کے لیے لوگ تیار تھے. میرے دوستوں میں کیا کیا پڑھوں آپ کی خدمت میں؟ ہم سے مدد لو، ہم سے مدد لو. اور مدد کا مطالبہ کرنے والے کہہ رہے ہیں ہم نے کہہ دیا ہے مگر ایران نے ہماری مدد قبول نہیں کی. کچھ سمجھ آ رہی بات؟ ایران نے ہماری مدد قبول نہیں کی. میاں جس کا حامی اور مددگار اللہ ہو اسے دوسرے کی مدد کی، کسی کی مدد کی ضرورت کب ہے؟ اللہ ان لوگوں کا حامی و ناصر ہے، من ولی ولا نصیر، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ایمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ کو یاد ہے نا ہم نے جب پوچھا کہ آپ کو اپنے اسلحے پر، کیا آپ کو اپنے میزائلوں پہ بھروسہ ہے؟
والے نے کہا ہمیں اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیشہ چھوٹی طاقتوں کے ذریعے سے بڑی طاقتوں کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ چھوٹی طاقتوں کے ذریعے سے بڑی طاقتوں کو ذلیل کیا ہے۔ آئیے چلیے تھوڑا سا آپریشن اور کر لیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کبھی بھی ان کی بات نہ ماننا، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ۔ اب آ جائیے، بلا فاصلہ میں پڑھ رہا ہوں، درمیان کی ساری تمہید ختم کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 51 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھو بھائی یہ آخری مرحلہ ہے فضائل کا، پوری توجہ کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو۔ اچھا جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جایا کرے نا تو وہاں کوئی خوش ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو ضرور خوش ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ نے نماز کو بھی مومنوں سے مانگا ہے، روزے کو بھی مومنوں سے مانگا ہے نا۔ تو اللہ کو جس پہ اعتبار ہوتا ہے بھائی اسی سے بات کرتا ہے نا۔ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہوں اور 3 نالائق ہوں تو اللہ لائق سے ہی بات کرتا ہے نا۔ لہذا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا ولی نہ بنانا۔ یہ کس سے بات ہو رہی؟ مسلمانوں ہی سے تو ہو رہی نا۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ کبھی بھی تمہارے حامی اور دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دوست اور حامی ہیں۔ ڈیٹیل آپ کے ذہنوں میں ہے، زبان سے کہتے ہیں ہم کوئی مدد نہیں کریں گے، ہے نا، اور بھیج دیتے ہیں ساری مدد۔ اللہ کہہ رہے بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے یہود و نصارہ دوست ہیں۔ اچھا اگر بات یہیں تک ہوتی کہ اللہ کہہ کے رک جاتا مومنوں یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا حامی و مددگار اور دوست نہ بنانا۔ بھائی جو ولی کے معنی دوست کرتے ہیں انہیں تو مزہ آنا چاہیے نا یہاں۔ کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا حامی اور دوست نہ بنانا۔ اچھا اگر بنا لیا تو پھر کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ فمن تبع منکم، اے مومنو اگر تم نے یہود و نصارہ کی تباہ کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں، مومنوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھنا دنیا سے تو بات پردے میں رہ سکتی ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ فمن تبع منکم، تم میں سے یہود و نصارہ نے جس کو دوست بنایا، فہو منہم، وہ یہودی ہی ہے، مسلمان نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کسی بھی ظالم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب دل پریشان تھا اور پریشان ہونے کی وجہ بھی ہے کہ آخر کیوں مسلمان کی مدد نہیں کرتا۔ یہ جھوٹ ہے کہ مسلمان کی مدد نہیں کرتا، جو مسلمان ہوتے وہ تو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستوں مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے میاں، جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں،
وہ فرقہ نہیں دیکھتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ تو فرقہ بھی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ یہ مسلمان وہ ہے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں. یہ مسلمان وہ ہے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں. ان کا مولا علی کہہ گیا تھا بیٹے حسن ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار بننا. ورنہ غزہ و فلسطین میں کہاں کوئی تمہارے مذہب کا بیٹھا ہے؟ نہیں نا، مگر کلمے کا شریک ہے. مسلمان ہے. میاں ہم تو اتنا چھوٹا کلمہ پڑھنے والے کا اتنا احترام کرتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم تو اتنا چھوٹا کلمہ پڑھنے والوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی جان پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ سے ایک کلمہ اور زیادہ پڑھتے ہو، آپ کی نگاہ میں کافر ہے. صلوات بھیجے محمد وال. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ وہ حقائق ہیں جو اس منبر کے علاوہ کہیں بیان کیے ہی نہیں جا سکتے. جیسے خطیبوں کو صاف سن گیا ہو کہ حق کی حمایت میں کوئی لفظ ہی کہہ دیں، جو اسلام و مسلمین کے ٹھیکیدار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک لفظ ہی حمایت کا کہہ دو، تم سے مدد نہیں چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا، جھوٹی حمایت نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تمہیں پھر حامی نہیں منافق کہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی سلامت رہے. مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی آباد ہیں، اللہ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، محفوظ رکھے. اگر حمایت کا وعدہ ہے تو حمایت سچی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ زبان سے کہہ دو اور دل کسی اور طرف ہو، اس لیے کہ پھر اللہ تمہیں حامی نہیں منافق کہے گا. منافق. اور ماشاءاللہ آپ خوب سن رہے ہیں، اور اس آخری لفظ کو بھی انشاءاللہ آپ عزت بخشیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایسے بھی ملک تھے جنہوں نے بلند آواز سے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. بس اتنا اعلان کیا. مگر میرے دوستو، یہ حامی وہ تھے کہ جو کھڑے تو ایران کے ساتھ تھے، بیٹھے امریکہ کے ساتھ تھے. حمایت سے کیا فائدہ؟ ہمیں تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حق کی حمایت حاصل ہے، ہمیں اللہ کی حمایت حاصل ہے. ہم اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں. حسین اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ قدم بڑھا رہے تھے. حسین نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے میں جنگ لڑنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، میں اظہار حق کے لیے جا رہا ہوں، اس ہدایت کو پہنچانے جا رہا ہوں کہ جو ہدایت من جانب اللہ ہے. آپ کے ذہن بالکل آمادہ ہیں. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ ویران ہو رہا ہے. ساری لائٹیں بند نہیں کرنا، ایک دو جلدی رہنے دینا. مدینہ ویران ہے. مدینے کے در و دیوار سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. رونے والوں، قیامت ہو گئی ہے، قیامت ہے. وہ ساری منزلیں گزری، پلٹ آئے حسین دربار سے. کچھ آہٹ محسوس کی
جیسے ہی بھائی کے قدموں کی آہٹ بہن نے محسوس کی، گھبرا کے دروازے کو کھولا، بھیا خیریت سے آ گئے؟ اللہ بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا جوانوں کو سلامت رکھے۔ بھیا لوٹ آئے، کہا بہن گھبراتی کیوں ہو؟ کہا بھیا مجھے دربار کے نام سے بڑا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ عباس قمی کا میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب حسین کی ماں دربار میں گئی تو بال کالے تھے، اور جب پلٹ کے آئی تو بال سفید ہو گئے تھے۔ بھیا مجھے دربار کے نام سے بڑا خوف آتا ہے۔ بہن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیا یہ بتاؤ کیا ٹھہری؟ کہا بہن مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اچھا بھیا یہ بتائیے کہ پھر آپ کا مقصود کیا ہے، منزل مقصود کیا ہے؟ کہا بہن کربلا، عراق۔ کیا بھائی بس ہماری منزل مقصود کربلا ہے؟ غیرت دارو، خدا آپ کی ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے۔ کیا بھیا بس کربلا ہمارا مقصود ہے؟ کہا نہیں بہن، مدینے سے ایک منزل کربلا کی ہے، کربلا کے بعد ایک منزل کربلا سے شام تک ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ بھیا یہ بتاؤ کہ کون سی منزل سخت ہے، کون سی منزل سخت ہے؟ بس اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا حسین نے کہا بہن زینب کربلا کے بعد کی منزل بڑی سخت ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ علی کی شیر دل بیٹی نے کہا بھیا ماجائے یہ بہن تمہارے اوپر قربان ہو جائے، آسان مرحلہ تمہارے حوالے، سخت منزل زینب کا۔ بھیا قاسم تمہارے ساتھ رہے گا، کبرا میرے ساتھ جائے گی، اکبر تمہارے ساتھ رہے گا، لیلا کو میں لے کے جاؤں گی، اصغر تمہارے ہاتھوں پہ آئے گا، سکینہ کو شامل۔ اللہ جانے یہ رات کیسے گزری، خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے۔ اللہ جانے یہ رات کیسے گزری، کیسے گزری مجھے پتا نہیں، لیکن ہم محسوس کر سکتا ہے ہر انسان کہ یہ رات علی و بطول کی اولاد پہ کیسے گزری ہوگی۔ کئی بار حسین نانا کے مزار پہ گئے، کئی مرتبہ ماں کی قبر پہ گئے، کئی مرتبہ بھائی کو آخری سلام کرنے گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نانا کی قبر پہ حسین گئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ قدم اٹھا کے جاتے تھے، لیکن جب ماں کی قبر پہ حسین جاتے تھے تو حسین ایسے دوڑتے تھے جیسے ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گودی کی طرف دوڑتا ہے۔ گئے نانا کو سلام کیا، تعویذ قبر پہ سر رکھ دیا، نانا تمہارا حسین آ گیا، نانا مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، نانا یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو ان روزوں میں درپیش ہے آفت کا سفر، 7 بچوں گئے بادشاہ جن بشر، ہے کہیں قتل کا سامان، کہیں لٹ جانے کا ڈر، ہے کہیں قتل کا سامان، کہیں لٹ جانے کا ڈر، اپنی تربت میں نواسے کو بلا لو نانا، نانا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے لیں، اجرکم اللہ،
خدا غریق رحمت کرے میر انیس کو، ایک ایک مصرے میں پورا پورا غم کا سمندر سمو دیا ہے۔ نانا تمہارا حسین جا رہا ہے، بڑا سخت ہے، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، ذرا اپنے تصورات کو لے کے تو چلو قبر رسول کی جانب، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائی زری ہے اتھر، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں قربان میرے مظلوم پسر، کوئی سمجھا نہ میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالو، اجرکم علی اللہ۔ قبر نبی لرز رہی تھی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ نبی کی قبر سے آواز آئی، میرے لال حسین جا تو رہے ہو مگر اپنی ماں کو آخری سلام کر کے جانا۔ ہاں نانا کیا بات ہے، کوئی خاص بات کا سنو، 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، روئیے روئیے، آپ کی آوازیں آزاد ہونی چاہیے، 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ نانا کو سلام کر کے اماں کو سلام کرنے بولے، دوڑ کے باہیں پھیلا دی تعویذ قبر پہ، اپنی باہوں کو پھیلا کے آواز دے کے کہا اماں تمہارا حسین آ گیا۔ اے بندے کفن کھل جانے کے بعد باہیں پھیلانے والی اماں تیرا غریب حسین آیا ہے، السلام علیکہ یا اماں، اماں سلام ہو۔ بس اب میرا حوصلہ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے رونے والوں، لیکن دل بے چین ہے، دل بے چین ہے، قرار نہیں آتا، صبر نہیں آتا۔ سنو گے، بس لفظوں میں پڑھا ہوں، سنو گے؟ جیسے ہی حسین نے آواز دے کے کہا نا السلام علیکی یا اماں، اماں جان سلام ہو، قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب اللہ، ماں کے غریب اور مسافر بیٹے، اپنی ماں کا سلام، وعلیک السلام و شہید الام، ماں کے شہید بیٹے ماں کا سلام لے، وعلیک السلام یا عطشان الام، ماں کے پیاسے بیٹے ماں کا سلام۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں آپ تڑپ جائیں گے، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا سحقان الام، اے ماں کے وہ بیٹے کسر عاشور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس کی لاش کا پاوا، گزر گئی منزل، بس 2 لفظ ہیں، قافلہ تیار ہو گیا، جانے والے جانے لگے، بیٹیاں خصوصاً باپ سے اپنی بہت محبت کر، زیادہ اظہار نہیں کرتی بیٹیاں، ایک حیا درپیش ہوتی ہے، لیکن ہر بیٹی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی، کہتے ہیں کہ باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ سغرا تیرا اپنا نصیب، تجھے باپ کے ساتھ جانا نصیب۔ میں پڑھ چکا، قافلہ جانے لگا، بیبیاں سوار ہو گئیں، جانے لگی،
راوی کہتا ہے عبداللہ ابن سنان ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قافلہ تیار ہو کے جانے لگا، پر ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کے یہ میرے 2-3 جملے انہیں سن لیں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا قافلہ چل دیا، ہائے ہائے اجڑ گیا مدینہ، اجڑ گیا مدینہ، قافلہ چل دیا۔ جس انداز سے میں نے اس قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا، جوانوں سر اٹھاؤ، گھٹنوں میں سر دے کے نہ رویا کرو، شرم نہ کیا کرو، تم انہیں روکو کہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ جوانوں تمہیں یاد ہے تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر سکینہ اپنے بھیا سجاد سے کہتی تھی بھیا اگر یہ جانے والے کربلا میں ہوتے تو بابا یوں بے یارو مددگار نہ مارا جاتا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا قافلہ اس انداز سے چلا کہ جس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے۔ ہم جب چلتے اپنے گھر سے، ہمارے جوان چلتے ہیں تو مائیں بہنیں امام ضامن بار صدقہ دیتی ہے قرآن کے نیچے سے، لے میرے جان بہن کہتی ہے لے میرے جوان بھائی سلامت رہے، خیریت سے جانا اور خیریت سے آنا، اللہ تجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ ہر بیٹی باپ کے لیے یہی کہتی ہے، ہر ماں بیٹے کے لیے یہی کہتی ہے اجرکم علی الزہرا۔ راوی کہتا ہے میں نے عجیب انداز دیکھا جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک دودھ مہا بچہ بھی اپنی ماں کی گود میں ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اس گرمی میں سفر کر رہے ہیں تو اب یہ کاروان پلٹ کے نہیں آئے گا، یہ گھر خالی ہو گیا، یہ گھر خالی ہو گیا، ابھی اس گھر میں کوئی رہ نہیں گیا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایسے میں در دولت کا دروازہ کھلا اور ایک 10 سال کی بچی 2 بزرگ خواتین کے ساتھ، سمجھ گئے نا، ایک بی بی ام سلمہ تھی، ایک بی بی ام البنین تھی، یہ بچی، یہ دونوں بزرگ اس بچی کو سہارا دے کے باہر لے کے آ رہی تھی۔ لگتا تھا ایسا کہ یہ بچی کوئی مریضہ ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ بچی گھر سے نکل کے آئی اور اس نے آواز دے کے کہا یا بتاؤ علیک من السلام، بابا میرا سلام لے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے ہم جب گھر سے ہمارا کوئی سفر کرتا ہے بھائی، ہمارا کوئی بیٹا، تو ہماری مائیں بہنیں اس وقت تک دیکھتی رہتی ہیں جب تک گلی سے وہ مڑ نہ جائے، آنکھوں سے وہ جھل نہ ہو جائے۔ وہ راستہ بھی چل رہا تھا، صغرا گھر سے نکلی، آواز دی بابا آخری سلام لے۔ حسین نے سواری سے مڑ کے دیکھا، ہائے میری بچی آ گئی، ہائے میری لاڈلی آ گئی۔ عباس کو آواز دی عباس ذرا قافلہ روکو، ارے میری بیمار بیٹی آ گئی۔ قافلہ ٹھہر گیا، دوڑ کے حسین صغرا کے نزدیک آ گئے، صغرا کے نزدیک آ گئے، بیٹی کے ماتھے کو چوما، رخسار چومے، پیار کیا، کہنے لگے میری جان صغرا کیوں آ گئی؟ تم سے تو ہم رخصت ہو گئے تھے، تم جانتی ہو نا، بس آخری جملہ، تم جانتی ہو نا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں اکیلے رہنا ہے، اکبر بھی تمہارے ساتھ نہیں ٹھہر رہا ہے۔ کہا بابا اللہ جانتا ہے نہ میں آپ سے یہ سفارش کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ درد ہے، یہ جملہ ہے اگر آپ کے دلوں پہ لگے، بابا میں آپ سے یہ سفارش کرنے نہیں آئی ہوں کہ آپ بھیا کو یہاں چھوڑ دیں میرے پاس یا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے۔ کہا بیٹی پھر کیوں آ گئی؟ کہا بابا یہ گلی دور تک جاتی ہے، اے بابا آپ سے اتنی منت ہے جب تک آپ کو اور میرا سامنا رہے، اے بابا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کربلا کے مسافروں خدا حافظ، زہرا کے لاڈلو خدا حافظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلب ماتم حسین